مصطفیٰ کی برکت کا قائل ہے ابو طالب کہ مصطفیٰ کے آنے سے دسترخوان پہ برکت ہو جاتی ہے. اور تاریخ کہتی ہے ایک نوالا توڑتے علی کے دہن میں رہتے ہیں، ایک نوالا توڑتے مصطفیٰ. یعنی ایسے پرورش کی ہے ابو طالب نے محمد کی. اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو نے میرے محبوب کو اس طریقے سے ابو طالب پالا ہے، اس ناز سے پالا ہے. ہم بھی بدلہ نہ اتاریں تو ہم پروردگار نہیں، ہم قدیم الاحسان نہیں. پروردگار کیسے تو بدلہ اتارے گا؟ کہنے لگے تیرا رجب فجب کعبے میں علی آئے اور ایسے میں تاریخ کہتی ہے 3 دن گزارنے کے بعد فاطمہ بنت اسد علی کو لے کے آئی. مجھے نہیں پتا آپ جملہ کیسے سنو گے. 3 دن کے بعد جب فاطمہ بنت اسد لے کے کعبے سے باہر علی کو آئی تو پیغمبر استقبال امامت کے لیے کھڑے تھے کہ ایسے میں آتے ہی تھا بھتیجے اب تک نہ تیرے بھائی نے کوئی غذا حاصل کی ہے نہ آنکھیں کھولی ہے. پیغمبر نے کہا لائیے چچی میرے بھائی کو میرے حوالے کیجیے. پیغمبر نے جیسے ہی علی کو لیا اللہ نے کہا اب ابو طالب کا احسان مصطفیٰ تو اتار جو تجھے پالتا رہا ہے تو کیسے پالے گا؟ محمد نے کہا نہ گھبرا پروردگار میں احسان ایسے اتاروں گا کہ پہلی غذا علی کو محمد دے گا. کیا دے گا؟ علی بہن کھولو میں زبان اپنی تمہیں چڑھا. پیغمبر نے اپنی زبان اطہر علی کو چسائی یعنی پہلی غذا. اس تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. اس دن پیغمبر نے اپنی زبان علی کے دہن. کائنات میں 3 شخصیتوں کے علاوہ چوتھی شخصیت نہیں ہے جس کو پیغمبر نے اپنی زبان چسائی. یا علی ہے یا حسن و حسین جنہیں پیغمبر نے اپنی زبان چسائی. اس کا مطلب یہ ہے سیدھی سی اردو کا محاورہ ہے کہ پیغمبر نے قدموں میں سب کو بٹھایا منہ کسی کو نہیں لگایا. ارے عزیزان گرامی حضرات کے لطیف اذہان کی طرف فکرہ کیا آپ نے وصول کیا. میں شکر گزار ہوا آپ کا. پسند گئے محمد اہل بیت محمد یاد رکھیے گا. عزیزان گرامی اگر تاریخ کے فکرے نہ ہوتے تو میں جرمدار تھا. یا علی ہے یا علی کی اولاد حسن و حسین جنہیں پیغمبر نے اپنی زبان سے غذا جاری کروائی. اور اس غذا کا اثر بھی تو ہو، اس غذا کا اثر بھی تو ہو. اثر کیا؟ اثر علی بتائے. تقریر منزل سے قریب ہو جائے گی. اثر علی بتائے کہ اس غذا کا اثر کیا ہے. کہنے لگے کہ مجھے پیغمبر نے علم کے 1000 باب تعلیم کیے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے. علی بول رہے منبر کوفہ پہ. غذا پہ بات نہ ہوتی تو یہ لفظ نہ آتا. مولا متقیان نے کہا کہ مجھے پیغمبر نے علم، علی کی غذا علم ہے. کیا بات کیا بات. جناب امیر بول رہے ہیں، میرا مولا بول رہا ہے. علی کہنے لگے توجہ، علی کہنے لگے کہ پیغمبر نے مجھے ایسے علم بھرایا جیسے کبوتر اپنے بچے کو، پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا اے امام المتقین، اے علی ابن ابی طالب، آپ نے لفظ پرندہ کیوں رکھا؟ وارث نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں اس
ٹرم کا ایک نام ہے جسے بولا جاتا ہے زکن زکا. پیغمبر نے مجھے ایسے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. میں نے بڑا سوچا خطیب منبر سلونی وارث علم نبی بول رہا ہے, صاحب فصاحت و بلاغت بول رہا ہے. علی کے لفظ لفظ میں بلاغت ہے. میرے مولا نے لفظ استعمال کیا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا جس کی وجہ سے کہا کہ ایسے مجھے علم بھرایا, مجھے علم کی غذا دی گئی جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جیسے انسان اپنے بچے کو غذا دیتا. علی نے کہا نہیں نہیں, پرندہ جیسے غذا بھراتا ہے. میں نے مشاہداتی طور پر دیکھا کہ دونوں باتوں میں کیا فرق ہے. علی نے انسان کا نام کیوں نہیں لیا, پرندے کا نام کیوں لیا؟ تو پتا چلا اس لیے کہ جب انسان اپنے نومولود بچے کو غذا دیتا ہے تو ماں کھاتی جو ہے بچے کو ملتا شیر ہے, ماں کھاتی آٹا ہے بچے کو ملتا شیر ہے, ماں کھاتی چاول ہے بچے کو ملتا شیر ہے. یعنی جو کھاتی ہے اس میں اللہ تغیر پیدا کرتا ہے, تبدیلی پیدا کرنے کے بعد بچے کی غذا کا سبب بناتا ہے. ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے کی اجازت ہے, لیکن اگر پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے تو اس میں تغیر نہیں آتا. جو کھاتا ہے وہی کھلاتا ہے, جو کھاتا ہے وہی کھلاتا ہے, جو کھاتا ہے وہی کھلاتا ہے. علی بتا رہے تھے کہ پیغمبر نے جو مجھے علم دیا ہے اس میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہے. جو اللہ سے ملتا تھا پیغمبر دے دیتے. سبحان. اور اس کا اثر کیا ہوا؟ کائنات میں آپ نے کوئی ایسا عظیم لیڈر اور سپاہی نہیں دیکھا ہوگا. سب کچھ دے سکتا ہے ایک سپاہی, ایک مجاہد, لیکن اپنے بیچ کبھی کسی کو نہیں دے گا, اپنے تمغے کسی کو نہیں دے گا. بھائی قربانیاں دے دے کے تمغے حاصل کیے جاتے ہیں. اب کیا کیا جائے سمجھانے کے لیے بات ضروری ہے, ورنہ کیا کرتا. مثال کہاں سے لاؤں؟ بھئی ایک فوجی ہو انسان کو اس سے پوچھو اس کی جتنی سروس ہے, وہ کہے گا میری دولت تو تم لے سکتے ہو لیکن میں اپنے تمغے نہیں دوں گا, یہ میرا اعزاز ہے. نشان جرات, نشان امتیاز, ستارے, یہ جتنے اعزازات ہیں یہ اس کا اعزاز ہے. اب کیا کرے اس معاملے میں کہ کائنات میں ایک مجاہد ایسا نظر آیا جس نے اپنے سارے تمغے اتار کے محمد کے قدموں پہ رکھ دیے. منزل سے قریب ہو رہی ہے, اس منزل کو یاد رکھیے گا. کوئی ایسا ہوتا تو پتا چلتا لمحے مصطفیٰ کا کام. یہ خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے گفتگو کرو. ہر لمحے پیغمبر کا کام یہ ہے کہ 2 اصحاب بیٹھے ہوں تو علی کی بات کریں, 2000 ہوں تو علی کی بات کریں, 2500 ہوں تو علی کی بات کریں, 17,000 ہوں تو علی کی بات کریں, 35,000 ہوں تو علی کی بات کریں, 1.25 لاکھ ہوں تو علی کی بات کریں. یعنی کوئی لمحہ نبی کی زندگی کا ایسا نہیں گزرا کہ جب نبی کو مجمع درکار ہوا ہو اور پیغمبر نے علی کی فضیلت نہ بیان کی ہو. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے. تو پھر علی بھی تو علی ہے کہ ہر لمحے پیغمبر فضیلت علی بیان کرے. کبھی میدان میں آ جائے تو پیغمبر کہے توجہ, کبھی میدان میں علی آ جائے تو پیغمبر آواز دے کے کرے توجہ. مجھے جملہ بہت قیمتی
ہوتی ہے جس کے لیے ساری محنت کر رہا ہوں. پیغمبر آواز دے کے کہیں برز الایمان کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں، اور پھر حملہ کر کے اگر دو نیم کر دیں تو آواز دیں ضربت ولی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی علی کے ہاتھ کی جنبش ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے. پھر 39 دن تک خیبر فتح نہ ہو تو پیغمبر آواز دیں لأوطئن رأیت غدا رجلا کرارا غیر فرار، کل علم سے دوں گا جو رجل ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. پھر آگے بڑھ جائے بات تو کبھی پیغمبر آواز دے ذکر ولی نبانا، پھر پیغمبر کہیں حب علی نبانا، النظر علی علی نبانا. کبھی اصحاب کی محفل مل جائے تو آواز دے کے کہیں یا علی انت صراط مستقیم، آواز دے کے کہیں یا علی انت حبل اللہ. پیغمبر کہتے چلے جائے، فضیلتیں پڑھتے چلے جائے، اور میں نے دیکھا کہ اصحاب پیغمبر علی کی فضیلت سن کے خوش ہوتے چلے جائے. اور ہر لمحے پیغمبر کا کام ہی یہ ہے، مسجد ہو کے محراب، منبر ہو کے صحرا، ہر جگہ علی کے فضائل بیان کرتے چلے جائے. اور وہ پہلی منزل کے جب علی آئے ہیں تو ایسے میں علی سے کہہ رہے ہیں یا علی توریت سناؤ کہ زبور سناؤ کہ انجیل سناؤ. علی پوچھے پیغمبر سے یا رسول اللہ توریت سناؤ کہ زبور سناؤ کہ انجیل سناؤ. آواز محمد آئے نہیں یا علی قرآن سناؤ. میں ہاتھ باندھ کے کہو اے مالک محشر، اے مالک قرآن، اے وارث قرآن، ابھی تو قرآن اترا ہی نہیں ہے، آپ علی سے کہہ رہے قرآن سناؤ. علی کے آنے کے 10 سال کے بعد قرآن آئے گا تو پیغمبر کہیں گے یہی تو دنیا کو بتانا ہے، جو آ کے یاد کر کے سنائے گا وہ حافظ قرآن ہوگا، جو ساتھ لا رہا ہے وہ حافظ قرآن.